اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں ایک روز گھر سے نکلا، اثناء راہ سامنے سے چھوٹی گاڑی پر سوار ایک نوجوان آیا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا کیونکہ راستے پر آمد و رفت نہیں تھی، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لڑکیوں سے چھیڑ خانی کر رہا تھا۔ میں جلدی میں آگے گزر گیا۔ تھوڑا دور گیا تو دل میں خیال آیا، واپس جا کر نوجوان کو سمجھاؤں یا چلتا جاؤں کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا کہ نوجوان کو نصیحت کرنی چاہیے۔ چنانچہ میں واپس پلٹا۔ نوجوان گاڑی کھڑی کر کے لڑکیوں کی طرف دیکھ رہا تھا اور ان کی نظر التفات یا اشارے کا منتظر تھا، لیکن وہ سیدھی گھر میں داخل ہو گئی۔ میں نے اس کے ساتھ اپنی گاڑی کھڑی کی، نیچے اترا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر پہلے اسے سلام کہا، پھر اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، سوچو اگر یہ لڑکیاں تیری بہنیں، بیٹیاں یا رشتہ دار ہوتیں اور کوئی ان سے چھیڑ خانی کرتا تو تجھے کیسا لگتا؟ میں اس سے ہم کلام تھا اور اندر سے خائف بھی تھا، کیونکہ وہ بھاری بھرکم اور صحت مند نوجوان تھا۔ وہ بغیر بولے سر جھکائے بس غور سے سنے جا رہا تھا۔ اچانک میری طرف متوجہ ہوا تو ایک آنسو ٹپکا اور اس کے رخسار پر بہنے لگا۔ مجھے خوشی ہوئی، یہ نصیحت کا اثر تھا۔ میرا خوف جاتا رہا۔ اب میں نے مضبوط دل سے اسے سمجھایا، حتیٰ کہ حق نصیحت ادا کر دیا، پھر اسے الوداع کہا، لیکن اس نے مجھے روک لیا اور میرا ایڈریس اور فون نمبر لیا۔ اس نے بتلایا کہ وہ خوفناک فراغت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ میرے گھر آیا تو اس کے چہرے کے خد و خال اور چال ڈھال یکسر تبدیل تھی۔ اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی اور نور ایمان چہرے سے ہویدا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا تو وہ ان دنوں کی باتیں کرنے لگا جو اس نے گلی کوچوں کی آوارہ گردی اور مسلمان مردوں و عورتوں کی ایذا رسانی میں گزارے تھے۔ میں اسے تسلی دے رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش بہت وسیع ہے، اسی لیے فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ سورہ زمر، آیت نمبر 53۔ اللہ فرماتا ہے، میری جانب سے کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش اور رحمت والا ہے۔ یہ سن کر اس لڑکے کے چہرے کے خطوط خوشی کی لہر سے جگمگا اٹھے۔ پھر اس نے اجازت چاہی اور مجھے ملاقات کی دعوت دی۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی اسے سیدھے راستے پر ڈال دے، چنانچہ میں نے وعدہ کر لیا۔ کئی دن گزر گئے، میں نے جانے کا پروگرام بنایا اور ایک دن فرصت ملی تو میں چلا گیا۔ دروازے پر دستک دی تو ایک بوڑھے شخص نے دروازہ کھولا۔ وہ غمگین اور پرملال لگ رہا تھا۔ وہ اس کا باپ تھا۔ میں نے اپنے دوست کے متعلق پوچھا تو اس نے اپنا سر زمین کی طرف جھکا دیا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد آہستہ آواز میں بولا، اللہ اس پر رحم کرے اور اسے معاف کرے، وہ فوت ہو گیا ہے۔ پھر کہنے لگا، یہ سچ ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ پھر اس کے حالات بیان کرنے لگے کہ وہ اللہ کا کتنا نافرمان اور اطاعت و انقیات سے کتنا دور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا اور رشد و ہدایت سے نواز دیا۔ موت سے چند روز پہلے مہلت ختم ہونے سے قبل اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے پا لیا۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکا تو میں نے اسے تسلی و تشفی دی اور چل دیا، اور میں نے عزم مصمم کر لیا کہ اب ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ میرے پیارے بھائی، غور کر، ایک معزز مسلمان کے منہ سے نکلنے والے خیر خواہی پر مبنی سچے کلمات کس طرح دوسرے مسلمان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کا سبب بن گئے۔ گویا وہ باتیں سفینہ نجات تھیں جس نے اس نوجوان کو فتنوں کے سمندر سے نکال کر اطاعت کے ساحل پر پہنچا دیا، تاکہ وہ اپنے رب سے تا دم آخر وہ تائب ہو کر ملے۔
تو بھی ہر مسلمان کی خیر خواہی کر، شاید اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ دے اور اس عمل کو تیری نیکیوں کے میزان میں رکھ دے۔ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا۔